دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. اب یہاں مرکزی مضمون کو ذرا پڑھ لیتے ہیں ہم۔ آسمان کے الہ کو زمین کا بادشاہ بھی تسلیم کر لو۔ توحید خالقیت اور توحید ربوبیت کافی نہیں ہے، یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ اللہ خالق ہے، یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ پیدا کرنے کے بعد، تخلیق کے بعد اللہ اس نظام کو چلا رہا ہے، رب ہے، پالنہار ہے، بلکہ توحید الوہیت، عبادت اور توحید حاکمیت کو بھی تسلیم کر لو۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا، اللہ کے بارے میں 4 باتیں بتائی تھیں آپ کو۔ اللہ خالق ہے، اکثر لوگ اس کو مانتے ہیں، لیکن اس خالق ہی نہیں، خالق کے علاوہ کیا ہے؟ اللہ رب بھی ہے۔ 50% لوگ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن مشرکین مکہ اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے، معبود نہیں مانتے تھے وہ، اور اس میں شرک کرتے تھے۔ تو تیسری ضرورت ہماری کیا ہے؟ خالق بھی مانے، رب بھی مانے اور الہ بھی مانے، معبود بھی مانے، اسی کے آگے ماتھا ٹیکیں، غیر کے سامنے ماتھا نہیں ٹیک سکتے، اسی سے دعا کریں، کسی اور سے دعا نہیں کی جا سکتی۔ چوتھی چیز یہ ہے اس کے قانون کو تسلیم کریں، اس کو حاکم تسلیم کریں، اس کے احکام پر چلیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، چور کا ہاتھ کاٹے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ زانی کو کوڑے مارو تو کوڑے ماریں، وہ کہتا ہے کہ زانی کو جو ہے رجم کرو، وہ کریں ہم۔ وہ کہتا ہے کہ سود کو مٹائیں تو ہم سود کو مٹائیں، اس کے حکم پر بھی چلیں۔ یہ صرف پوجا کر رہے ہیں، نماز پڑھیں، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، آپ نے اعتکاف میں بیٹھ گئے، سبحان اللہ کا، الحمدللہ کا، یہ کہنا بھی ضروری ہے، لیکن دس از ناٹ انف۔ تو توحید کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ جب پوری 4 چیزوں کو، 4 بنیادی چیزوں کو آپ تسلیم کریں۔ وہ خالق بھی ہے، وہ رب بھی ہے، وہ الہ اور معبود بھی ہے، اور وہ حاکم اور شارع بھی ہے، حکم دیتا ہے۔ یہ ہے پوری جامع توحید۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں دستور جماعت اسلامی میں جو توحید بیان کی گئی ہے وہ سب سے زیادہ جامع توحید ہے۔ عام طور پر ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے، ہمارے ہاں جو دیوبندی مکتب فکر ہے وہ بریلیوں پر طنز کرتا ہے، وہ کہتا ہے تمہاری توحید کمزور ہے، ہماری توحید تمہاری توحید سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد جو اہل حدیث مکتب فکر ہے پاکستان کے اندر، وہ لوگ دیوبندیوں کو کہتے ہیں کہ تمہاری توحید بیکار ہے، تمہاری توحید میں بے شمار رخنے ہیں، شگاف ہیں، اور تمہاری توحید اچھی نہیں ہے۔ ہماری توحید جو اہل حدیث کی ہے وہ دیوبندیوں کی توحید سے زیادہ بہتر ہے۔ میں کہتا ہوں ہماری توحید جو ہے اہل حدیث کی توحید سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل حدیث جو ہے جب سعودی عرب کی حکومت کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر وہ بادشاہوں کی اطاعت سے باز نہیں آتے، وہ سعودی عرب پہ تنقید نہیں کر سکتی، وہ بادشاہت پر تنقید نہیں کر سکتی، وہ بادشاہی نظام اور اس کی آمریت اور اس کے ظلم پر تنقید نہیں کر سکتی۔ تو ہماری توحید سب سے زیادہ جامع توحید ہے، جامع توحید ہے۔ اور میں نے جو ہے عقائد کے بارے میں بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، سب کی توحید میں نے پڑھی ہے، دیوبندیوں کی بھی اور اہل حدیث کی بھی اور بریلویوں کی بھی، اور عقیدہ طحاویہ جو مشہور ہم اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، امام طحاوی نے جو لکھا ہے عقیدہ طحاویہ، اس کی کئی لوگوں نے شرح بھی لکھی ہے اور میں نے وہ شرح بھی پڑھی ہے۔ لیکن آپ دستور جماعت کو
कान वो अच्छी तरह आंखें खोल कर पढ़ें, आंखें खोल कर पढ़ें। सरसरी पढ़ते हैं, हल्फ उठा लेते हैं, रुकन बन जाते हैं, लेकिन तौहीद को नहीं समझते। उसका नतीजा क्या निकलता है? कभी दाता साहब के पास जाके चादर चढ़ाते हैं, कभी बड़ी इमाम पे चादर चढ़ाते हैं, कभी इससे मांगते हैं, कभी उससे मांगते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश ये करता हूं कि सोच समझकर गहराई के साथ दस्तूर की एक एक शिक का मुताला करो, और दस्तूर में जितनी चीजें लिखी गई हैं उसके पीछे कुरान मजीद की कोई मुहकम नस मौजूद है। उसके पीछे हर एक एक सेंटेंस के पीछे 10-10 आयतें, एक एक जुमला सोच के समझकर बहुत गहराई के साथ लिखा गया है, और उसके पीछे कोई ना कोई कुरानी नस मौजूद है। चलिए जी, अब इसके 9 पैराग्राफ हैं, मक्की सूरत है, हवामीम में से है। पहले पैराग्राफ में कुरान की दावत के मकासिद बयान किए गए हैं और मुशरिकीन के रवैये बताए गए हैं, उन्हें डराया गया है। तारीख उठा के देखो, फ़अहलकना अशद्द मिनहुम बत्शन, कि कितनी बच थी, उनके पास ताकत थी, बड़ी बड़ी कौमें थी, हमने उनको हलाक करके रख दिया, पीस के रख दिया। दूसरे पैराग्राफ में खालिकियत और रुबूबियत से दलाइल आखिरत फराहम किए गए हैं कि चूंकि अल्लाह खालिक है, चूंकि अल्लाह ताला रब है, इसीलिए वो क़यामत बर्पा करके रहेगा और जन्नत और दोज़ख होके रहेंगे, जज़ा होके रहेगी, सजा होके रहेगी। तीसरे पैराग्राफ में शिर्क फी ज़ात की तरदीद है। मुशरिकीन मक्का ये कहते थे अल्लाह ताला की बेटियां हैं और फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं, नऊज़ुबिल्लाह, तो उसकी तरदीद की गई। और चौथे पैराग्राफ में हजरत इब्राहिम, 5वें में हजरत मूसा और 6ठे में हजरत ईसा की तौहीद बयान की गई। चुनांचे हजरत ईसा के बारे में ये बात बताई गई, हजरत ईसा ने ऐलान कर दिया था, फत्तकुल्लाह व अतीऊनी, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, मैं अपने वक्त का रसूल हूं, अतीऊनी, मेरी इताअत करो, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, अल्लाह ताला मेरा भी रब है और तुम लोगों का भी रब है। ये नहीं फरमाया मैं अल्लाह का बेटा हूं, क्या फरमाया? इन्नल्लाह हुवा रब्बी, अल्लाह ताला ही मेरा रब्बी है, तुम लोगों का भी रब्बी है, फाबुदूहु, सिर्फ उसी की तन्हा इबादत करो, हाजा सिरातुम मुस्तकीम, ये बिल्कुल सीधा रास्ता है। फिर उसके बाद 7वें पैराग्राफ में मुत्तकीन का अंजाम बयान किया गया है, 8वें में मुजरिमीन का। और मैं बता रहा हूं आपको, हर सूरत में तकाबुल और मुवाज़ना पाया जाता है। ये कैरेक्टर क्या है, ये कैरेक्टर क्या है, इसका क्या किरदार है, इसका क्या किरदार है, इसका क्या अंजाम होगा और इसका क्या अंजाम होगा। ये जन्नत में जाएंगे और ये दोज़ख में। और आखिरी पैराग्राफ में शिर्क की तरदीद की गई, रद्द शिर्क है और उलूहियत का इस बात किया गया कि अल्लाह ही इलाह है, आसमानों पर भी वही इलाह है, जमीन पर भी वही इलाह है। इसीलिए अल्लाह को खालिक भी तस्लीम करना चाहिए, रब भी तस्लीम करना चाहिए, इलाह और माबूद भी तस्लीम करना चाहिए, और उसको हाकिम भी तस्लीम करना